ایسا لکھا ہوا تھا اس لیے ہو گیا۔ تقدیر کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان سے اس کا اختیار لے لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے چیزیں پیدا کی ہیں، ان کے مخصوص اوصاف ہیں، مخصوص صفتیں، مخصوص کوالٹیز ہیں جن کے ذریعے اس چیز کی شناخت ہوتی ہے۔ جس طرح سورج کے اندر تپش سے سورج کی شناخت ہوئی، چاند کے اندر اس کی ٹھنڈک کی وجہ سے ہم نے چاند کی شناخت کی کہ چاند ٹھنڈک ہوتی ہے، چاند کے اندر ٹھنڈک پائی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے اس کی جو مخصوص صفت ہے اور اس کی جو کوالٹیز ہے اور اس کی جو پہچان ہے وہ انسانیت ہے۔ اگر انسان کے اندر انسانیت نہیں پائی جا رہی، اس کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام مخلوقات کے اندر اختیار دے رکھا ہے۔ دوسری مخلوق اپنے مخصوص اوصاف سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن انسان اپنی انسانیت سے باہر آ کے اب حیوانیت والے بھی افعال کر رہا، وہ جو چاہے جیسے چاہے اپنی زندگی گزار رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دے رکھا ہے۔ اور جو ہم تقدیر سے فیصلہ کرتے ہیں اور تقدیر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اب جو لکھا جا چکا وہ ہونا ہے، تو اس کا مطلب یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اب ہمارے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھ دیا وہ ہوگا۔ تو اس کا تقدیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سے ہمارا اختیار لے لی گیا، اب ہماری کوشش، ہماری محنت، ہم جو ایفرٹ کریں گے وہ رائے گاہ جائے گا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں۔ پھر تقدیر کا مطلب کیا ہے؟ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زندگی کے اندر، ایک انسان نے زندگی کے اندر جتنے بھی کام کرنے ہیں، جتنی بھی ایکٹیویٹیز کرنی ہے، جس جگہ کرنی ہے، جو کچھ کرنا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے، بشر ہے، جو میری مخلوق ہے، یہ کیا کیا کرے گی اور کس وقت کون کون سے فعل کو اختیار کرے گی۔ The knowledge of all these activities, all these actions is with Allah۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے نے، جو انسان ہے، اس نے اپنی زندگی کے اندر کیا کیا کرنا ہے، اور اسے تقدیر کہتے ہیں۔